حکومتیں منتخب یا سلیکٹ نہیں ہو سکتی جس طریقے سے پاکستان میں ہوا. سو لہٰذا میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے تمام جو وہ لوگ جو کہ اس نظام سے تنگ ہیں, اس مہنگائی سے تنگ ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ ہم ملک گیر احتجاج جو ہے وہ لانچ ہوگا, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کو انتخابات کی طرف مجبور کریں. اچھا فواد صاحب, یہ فرمائیں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے ہیں, مگر آپ کو فور و فیل میں تعداد نظر آتا ہے کہ آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے ابھی تک پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑے ہیں اور وہ برات لے رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر انتخاب میں جانا ہے تو کے پی کے کی اسمبلی کو توڑنے کا آپشن موجود ہے, آپ اس میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ وہ اسمبلی توڑ دیں تاکہ وہاں پر جو ہے ایک حکومت کے پاس کوئی جواب نہ رہے کہ وہ کر سکے انتخابات سے وہ برات حاصل کر سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی پارلیمنٹ لاجز میں ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ اگلے انتخابات تک وہاں پہ رہیں, اور وہ اپنے پیسے دے رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی مراعات نہیں ہے. جو بھی اراکین اسمبلی پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں وہ اس کے پیسے دے رہے ہیں, وہ کوئی وہاں پہ مفت نہیں رہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی کے لیے اسمبلی ہی نہیں رہا وہ کیسے نہیں, وہ اس لیے کہ جو رکن اسمبلی تھا وہ اگلے انتخابات تک وہاں پہ رہتا ہے, اور اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ رہے, اور وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ دے رہے ہیں. اور کوئی سیاستدانوں کو پاکستان میں اتنی مراد نہیں ملتی, جہاں پہ مراد ملتی ہیں وہاں پر آپ بات کریں اور کوشش کریں کہ ان کو ایکسپوز کریں جہاں پہ مراد مل رہی ہیں, ادھر بھی ہمت کیا کریں. ہر سیاستدانوں کو پاکستان میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جتنی مراد مل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی اسمبلی میں سازش نہیں ہوئی, سازش قومی اسمبلی میں ہوئی ہے, اور اس لیے جہاں پہ سازش ہوئی ہے وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں. کے پی اسمبلی میں بھی ہم ایک اسکیم کے تحت اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے تحت آگے بڑھیں. اچھا ایک سوال تھا سر, ابھی آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سرکاری صاحب تعزیت کے لیے سرکاری جہاز پر گئے, تو سر وزیر اعظم تو اس حیثیت میں سرکاری جہاز کا استعمال کرنے کے وزیر اعظم ہیں, عمران خان صاحب کس حیثیت میں کے پی حکومت کا نہیں, میں تو وزیر اعظم کی اعتراض نہیں میں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چائے بھی نہ پئیں, آپ اپنی چائے بھی چھوڑ دیں, آپ اپنی ہر چیز زندگی کی چھوڑ دیں, تو خود بھی تو کچھ قربانی دیں نا. پھر اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ کچھ تو امپلیمنٹ کریں کہ جہاں پہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. اور عمران خان نے تو جو آسٹیریٹی ڈرائیو کی تھی وہ سب کے سامنے ہے, اور اب تک عمران خان کے جس طرح سے جو زندگی گزارتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے, کراچی سے 35 پولیس افسران بھیجے گئے ہیں دوسرے مقامات پر, کشمیر, سکر, خیرپور, شکارپور میں. کیا کہیں گے ان جلد آباد میں 10 کلو کی حملہ ہو, کس طریقے سے آپ لوگ وہاں پر فائٹ کریں گے, الیکشن لڑیں گے وہاں پر؟ یہ بڑی تشویشناک بات ہے, کیونکہ سندھ حکومت نے اپنے آپ کو ایک جس طریقے سے ایک سندھ میں تو ایک بدماشی راج چل رہا ہے. سندھ میں تو جمہوریت اور آئین معطل ہیں, پورے ملک میں ہی اس وقت جمہوریت معطل ہے, لیکن سندھ میں بالخصوص جہاں پہ آصف زرداری صاحب اور ان کے سارے جو چیلے ہیں انہوں نے وہاں پر ایک پورا نظام بنا لیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے الیکشن ایسے ہی کرانے ہیں تو پھر آپ سلیکشن کر لیں, اور میں عدالتوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس نظام کو دیکھیں. اگر اس طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا سر, یہ دیکھیں, مریم جو اورنگزیب ہیں ان کو میں کہوں گا ایک تو وہ وہی کام کریں جو ان کو آتا ہے, یعنی کینڈی کرش کھیلیں. اس سے زیادہ وہ بیچاری جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو مریم اورنگزیب نے جب پچھلی دفعہ پی ٹی وی ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو پی ٹی وی تقریباً جو تھا وہ 41 کروڑ روپے کے لاسز میں تھا. ہم جب میں نے ہم نے چھوڑا اس کو تو وہ 4 ارب روپے کے پروفٹ میں ہے, اور انفارچونیٹلی انہوں نے آتے ہی دوبارہ وہ سارا اپنے ایک محبوب ٹی وی کو نوازنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کر دیا, یہ دوبارہ ٹی وی جو ہے وہ لاس میں چلا جائے گا. جہاں تک رائٹس کی بات ہے کہ آپ نے اے آر وائی کو دیے یا فلانے کو دیے, وہ اس کی جو بورڈ ہے اس کی چیئرپرسن اس وقت کی جو سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس میں بیٹھتے ہیں. وہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے یہ جو دیا تھا, کیوں دیا تھا اور کیسے دیا تھا. ظاہر ہے کہ میں آپریشنل تفصیلات کا مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی وی کو جو تھا وہ بھرپور پروفٹ میں وہ آیا ہے, اور پروفٹ کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے اس کے رائٹس جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر جو ہیں وہ دیے تھے,
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت ایک آدھ مہینے میں جا چلی جائے تو ہی پی ٹی وی بچے گا، ورنہ یہ کینڈی کرش چیمپئن اور ان کی جو ٹیم ہے یہ ہمارا پورے ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے، اسی طرح سے پی ٹی وی کا بیڑا غرق۔ چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ کہتے ہیں کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور شہباز چودھری کسی ایک حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو آپ اپنی پارٹی کون سی ہے؟ ہم تو حکومت کے بغیر ہی کھڑے ہیں، اور جن لوگوں کو سیاست کا نہیں پتہ، جن کو سیاسی ہسٹری کا نہیں پتہ، وہ ایسی باتیں کریں گے۔ ایم کے ایم کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے ایم کے ایم کے ساتھ ملانا تو ویسے میرے لیے بڑا توہین آمیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ پالیسیز تو رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا آپ کا ہمیشہ سیاسی سودا کیا۔ ہم تو 100 سال سے استبداد کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی کھڑے ہیں، اور ابھی بھی جو عمران خان ہیں وہ اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ حق پہ کھڑے ہیں، اور ان کا جو اس وقت پاکستان کے لیے جو ایک ہی جماعت اور ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان کے وفاق کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کو ایک جوڑنے کی بات کرتا ہے، وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی، اور ہر شخص کا فرض ہے اس کا ساتھ۔ عوام آپ کے ساتھ ہو مگر ادارے نہ ہو تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بڑا ٹرکی سوال ہے، ہمیں امید ہے کہ ادارے عوام کے ساتھ دیں گے۔ اچھا فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں اور بہت سی اداروں میں جو شخصیات بیٹھی ہیں کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف ٹرینڈنگ چل رہی ہے، اور یہ زیادہ الزام یہ آ رہا ہے کہ جو آپ کی سوشل میڈیا واریئرس ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ٹرینڈ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں صاحب کی بہت زیادہ توہین کی جا رہی ہے۔ میرا دیکھیں آرمی چیف ہے پاکستان کی، فوج ملک فوجوں کے بغیر نہیں ہوا کرتے، اور آرمی چیف ایک انٹیگرل پارٹ ہے فوج، تو ان کا جو فوج کا احترام ہے، ادارے کا احترام ہے، وہ بہت اہم ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کاربند ہے اسی اصول کے اوپر کہ پاکستان میں اداروں کو ہم نے محفوظ بھی کرنا ہے، ان کو بڑا بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی غلط فیصلوں سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو بھی ہم نے اس کو ہیل کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔